27 کا اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ولا اور نہ تجعلوا اللہ، تم بناؤ اللہ تعالیٰ کو عرضتاً نشانہ، لأیمانکم اپنی قسموں کا، کس لیے؟ اس چیز سے بچنے کے لیے ان تبرؤوا، یہ کہ تم نیکی کرو، وتتقوا اور پرہیزگاری اختیار کرو، وتصلحوا اور صلح کرواؤ، بین الناس لوگوں کے درمیان، واللہ اور اللہ تعالی سمیع خوب سننے والے، علیم اور خوب جاننے والے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تعالی تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، باللغو فی ایمانکم تمہاری لغو قسموں کا، ولیکن اور لیکن، یؤاخذکم وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، بما اس چیز کے بارے میں جو کسبت کمایا، قلوبکم تمہارے دلوں نے، واللہ اور اللہ تعالی غفور خوب بخشنے والے، حلیم بردبار ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یؤلون جو الا کر لیتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربص انتظار کرنا ہے، اربعۃ اشہر 4 مہینوں کا، فإن فاؤوا بس اگر وہ رجوع کر لیں، فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالی غفور خوب بخشنے والے، رحیم خوب رحم کرنے والے ہیں۔ وإن عزموا اور اگر وہ پختہ ارادہ کر لیں، الطلاق طلاق کا، فإن اللہ بس بے شک اللہ تعالی سمیع خوب سننے والے، علیم خوب جاننے والے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس طرح کی قسمیں کھانے سے منع کیا ہے کہ آپ جو ہے قسم کھا لیں کہ فلاں انسان کے ساتھ ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان کو کسی انسان کے اوپر غصہ آتا ہے تو یہ قسم کھا لے جی کہ میں فلاں انسان کے ساتھ کبھی بھی نیکی نہیں کروں گا، یا میں اس طرح کے انسان قسم کھا لیتا ہے میں فلاں کے ساتھ کبھی نہیں بولوں گا، یا میں فلاں انسان کے ساتھ کبھی بھی صلح نہیں کروں گا یا کرواؤں گا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس طرح کی قسمیں کھانے سے منع فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو قسمیں کھا کر نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ انسان جب قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو گواہ بناتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے ذریعے اپنی امت کو یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ گناہ کے کام کے اوپر، نیکی کو چھوڑنے کے اوپر قسمیں نہ کھاؤ، اور اگر انسان اس طرح کی قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ کبھی بھی نہیں بات کروں گا، کیونکہ یہ گناہ کی قسم ہے۔ مسلمان کا مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناچاکی اور ناراض رہنا یہ حدیث کے اندر منع ہے۔ تو اگر یہ انسان اس طرح کی قسمیں کھا لیتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو فوراً اس طرح کی قسموں کو توڑ دینا چاہیے، اور جب یہ قسم توڑے گا تو پھر اس کو قسم کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ دوسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جو قسموں کی 3 اقسام ہیں ان میں سے ایک قسم بیان کی ہے کہ یمین لغو۔ یمین لغو یہ ہوتی ہے کہ انسان کے جو، آپ اس طرح آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ جو تقیہ کلام ہوتا ہے، بسا اوقات انسان کی زبان کے اوپر ایک لفظ چڑھ جاتا ہے، یار قسم سے میں یہ کام کروں گا، قسم سے میں یہ بات کروں گا، تو اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بعض لوگ کیا ہے ہر لفظ کے اوپر، ہر بات کے اندر وہ قسم کا لفظ بولتے ہیں، اس کو یمین لغو بولتے ہیں، یعنی بار بار انسان کی ایک عادت بن چکی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ
اس طرح کی قسموں کے بارے میں اللہ رب العالمین تم سے مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ ہاں تم سے جو ارادتاً تم نے پختہ طور پہ قسمیں کھائی ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین تم سے ضرور مواخذہ فرمائیں گے۔ اور وہ قسم کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے یمین لغو، کہ ایک بغیر ارادی طور پر انسان قسم بار بار کھا لیتا ہے۔ دوسری قسم کی جو قسم ہے یمین غموس، جھوٹی قسم کھانا۔ مثلا ایک انسان جو ہے یہ قسم کھاتا ہے کہ فلاں انسان کو میں نے یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، حالانکہ اس نے دیکھا نہیں ہے، تو یہ جھوٹی قسم ہے، تو اس کے اوپر سخت گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ ایسے انسان کو توبہ اور استغفار کرنی چاہیے اور اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو یمین لغو ہے اس کے اوپر بھی کفارہ نہیں ہے۔ تیسری جو قسم ہے یمین عقد، ایک پورے ارادے کے ساتھ انسان مستقبل کی قسم کھاتا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہتا ہوں کہ میں فلاں کام کروں گا، یعنی آئندہ آنے والے زمانے کے اندر۔ تو اگر وہ انسان وہ کام نہیں کرتا تو اس نے قسم توڑ ڈالی ہے، پھر اس کو کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ وہ سورہ المائدہ کے اندر آیت نمبر 89 کے اندر اس کا کفارہ بیان کیا گیا ہے۔ تیسری آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جو اپنی عورتوں سے ایلا کر لیتے ہیں۔ ایلا کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان قسم کھا لیتا ہے اپنی بیوی کے بارے میں، اپنی اہلیہ کے بارے میں، کہ میں تیرے ساتھ جو ہے اتنی دیر تک تعلقات قائم نہیں کروں گا، میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے اندر 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک انسان یہ قسم کھاتا ہے کہ اپنی بیوی سے کہ میں تیرے ساتھ 1 مہینے تک تعلقات قائم نہیں کروں گا، تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا، یہ ہوتا ہے ایلا۔ اب اس انسان کو یہ قسم تو اس نے کھا لی ہے، تو اب اس کو 1 مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ قسم یا تو وہ کھاتا ہی نہیں، بس اوقات انسان غصے کی حالت کے اندر اس طرح کے معاملات آ جاتے ہیں۔ وہ 1 مہینے تک پھر انتظار کرے گا، اپنی اہلیہ سے تعلقات قائم نہیں کر سکتا۔ اگر وہ 1 مہینہ انتظار کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا ہے، تو اس کے اوپر اس قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی ہے جو 1 مہینے کی قسم کھاتا ہے لیکن آدھا مہینہ گزرتا ہے تو اسے صبر نہیں ہوتا یا دوبارہ وہ رجوع کر لیتا ہے، اس نے قسم توڑ ڈالی ہے، پھر بھی اس صورت کے اندر وہ قسم کا کفارہ ادا کرے گا کیونکہ اس نے قسم توڑ ڈالی۔ ایک انسان، دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ ایک انسان ایلا اس طرح کرتا ہے کہ اپنی بیوی سے یہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ تعلقات قائم نہیں کروں گا۔ اب اس نے غیر معین مدت کی قسم کھا لی ہے، 1 مہینے کی نہیں کھائی، 2 مہینے کی نہیں کھائی، تو اس صورت کے اندر اسلام نے زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 4 مہینے رکھی ہے۔ یہ اس آیت مبارکہ کے اندر کہ للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے ایلا کر لیتے ہیں، قسم کھا لیتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ تعلقات نہیں قائم کروں گا، تربص 4 اشہر، زیادہ سے زیادہ وہ 4 مہینے تک انتظار کر سکتے ہیں، یعنی 4 مہینے ان کی مدت ہے اس انسان کے لیے جو غیر معین مدت کی قسم کھاتا ہے۔ 4 مہینوں کے اندر اگر وہ رجوع کرتا ہے تو پھر تو اس نے قسم توڑ ڈالی ہے، تو وہ قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ اگر 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو پھر اس صورت کے اندر 2 صورتیں آ جاتی ہیں۔ ایک تو عدالت جو ہے یا تو اس کا رجوع کروائے گی یا پھر اس سے مجبوراً طلاق لے گی، کیونکہ اب عورت یہ نہیں ہے کہ وہ غیر معین مدت کی قسم کھا لیتا ہے اور ساری زندگی عورت کو بھی الگ رکھتا ہے، نہ طلاق دیتا ہے اور نہ الگ رکھتا ہے، تو یہ اذیت ہے ایک عورت کے لیے۔ اسلام نے اس کو ناجائز قرار دے دیا ہے، تو فرمایا کہ 4 مہینے تک اس کا انتظار کیا جائے گا۔ اگر وہ رجوع کرتا ہے اپنی بیوی سے تو ٹھیک ہے، ادروائز عدالت جو ہے، عدالت کی صورت کے اندر اس کو مجبور کیا جائے گا، یا تو وہ رجوع کرے یا پھر وہ اپنی عورت کو جو ہے، اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر وہ ایک پختہ ارادے سے طلاق کا ارادہ رکھتا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، شریعت پھر بھی اس کو اجازت دیتی ہے۔
تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان احکامات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہماری حدیث مبارکہ کا مختصر درس ہے۔ آج کی جو ہماری حدیث مبارکہ ہے اس کے راوی ہیں سیدنا ابی بن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امسح علی الخفین، کیا میں اپنے موزوں کے اوپر مسح کیا کروں؟ یعنی جب موزے میں پہنا کروں تو ان کے اوپر مسح کیا کروں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں۔ یہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یومن، کیا ایک دن میں مسح کیا کروں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا جی ہاں۔ پھر میں نے کہا یومین، کیا میں 2 دن مسح کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں۔ قال وثلاثة ایام، پھر میں نے تیسرا سوال کیا کہ کیا میں 3 دن تک بھی مسح کر سکتا ہوں؟ قال نعم وما شئت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، جتنی دیر تک تو چاہتا ہے مسح کر سکتا ہے۔ اخرجہ ابو داود، اس حدیث مبارکہ کو امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے۔ وقال، اور ساتھ ہی فرما دیا، لیس بالقوی، یہ حدیث مبارکہ قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے سند کے اعتبار سے، کیونکہ پچھلی احادیث مبارکہ کے اندر جو صحیح احادیث ہے میں نے اور آپ نے پڑھا ہے کہ جو مقیم آدمی ہے وہ صرف 1 دن اور 1 رات تک ہی موزوں کے اوپر مسح کر سکتا ہے، اور یہاں تک تو لا معین، غیر معین مدت تک اجازت دی جا رہی ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ سند کے اعتبار سے قوی نہیں ہے، لہذا یہ قابل عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔